اچھا اسی طرح سے آپ دیکھیے جیسے ہم غمزدہ ہوتے ہیں، کسی کی بات ہمیں دکھ پہنچاتی ہے، اگر ہم نہ سوچیں تو نہیں ہوگا دکھ. ہم جب اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں نا کہ کسی نے ایک کہا تو ہم 10 بار سوچیں گے، 20 بار سوچیں گے، تو ہم بھی غم میں شریک ہو جاتے ہیں. پھر ہماری ایموشنز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ایموشنلی ڈسٹربڈ ہو جاتے ہیں ہم. اچھا اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں جیسے ایک انسان ہوپلیس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میرے سے تو یہ ہو نہیں سکتا، ہاں اتنی صبح کون نکلے، چلو ایک دن تو ہم نکل گئے تھے لیکن آخر ایسی کیا بات ہے، ہمارا گھر ہے، بچے ہیں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنا ضروری ہے لیکن میرے لیے تو ممکن نہیں. نا امید ہو گئے نا، سوچنا غلط طریقے سے شروع کر دیا. جب بھی انسان غلط طریقے سے سوچتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہو، اس کی اپنے نفس کی اکساہٹ ہو یا کچھ بھی، تو یہ اس کی سوچ کا پیٹرن ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے بے سکونی پیدا ہو جاتی، جس کی وجہ سے وہ رانگ ڈیسیژن کر لیتا ہے. تو اسی طرح سے آپ دیکھیں جیسے ایک انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا چھوٹے بچے کے آگے سانپ رکھ دو، بچھو رکھ دو، کچھ رکھ دو، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے، وہ سانپ اٹھائے گا، کھیلنا شروع کر دے گا. سال کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ بھی کوئی پتہ نہیں خوف کیا ہوتا ہے. تو خوف تو شعور سے آتا ہے نا، اور آپ کا دماغ جس طرف لگتا ہے. کسی نے کہا کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ تو کسی چیز سے نہیں ڈرتا، تو ان کے والد نے انہیں کہا کہ اس لیے کہ تمہارا بچہ بے شعور ہے، جس دن اسے شعور آ گیا تو یہ خوف کھائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تو نہیں روکتے کہ انسان جو ہے وہ نقصان دینے والی چیزوں سے نہ ڈرے یا خوف نہ کھائے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ انسان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خوف کھائے. تو انسان جب اس طرح سے سوچتا نہیں ہے تو پھر وہ دوسروں سے ڈرنے لگ جاتا ہے. کوئی عورت شوہر سے ڈرتی ہے، کوئی عورت حالات سے ڈرتی ہے، اور کتنی عورتیں ہیں، مرد ہیں جو اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں کہ اگر ان کی بات نہ مانی تو پھر یہ یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے. کچھ لوگ ہیں جو اپنے ان لاز سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو آنے والے کرائسس سے ڈرتے ہیں کہ اچھا بیٹی کی شادی کر دی، پتہ نہیں اس کو سسرال والے کیا کریں. اب وہ شادی ہوئی نہیں، بیٹی بڑی ہوئی ہے، غم زدہ رہنا شروع کر دیا ماں نے کہ میری بیٹی کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، زمانہ ایسا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. اب وہ یہ جو خوف ہے، اب اس کی وجہ سے نا آپ کے پاس زندگی میں ایموشنل ڈسٹربنس، جذباتی طور پر جب آپ اونچ نیچ کا شکار ہوتے ہیں، آپ کو اللہ کو یاد کرنے کا وقت نہیں ملتا، آپ کا دل سکون میں نہیں آتا، بے سکون ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہم جو چیز کھو دیتے ہیں نا وہ اچھے اخلاق ہیں. اللہ کا تعلق بھی جاتا ہے، عبادت بھی خراب ہوتی ہے، اخلاق بھی خراب ہوتا ہے. اور آپ سوچیں دل کی عبادات کتنی خراب ہوتی ہے، انسان خالص نہیں رہتا اللہ کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل نہیں کر پاتا، بے یقینی رہتی ہے، توکل نہیں کر پاتا، یعنی ٹرسٹ نہیں کرتا، اعتماد نہیں کرتا. میں انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتی ہوں. جیسے ایک بچی کہنے لگی کہ ہم اپنے دل سے ساری بدگمانیاں نکال دیتے ہیں، نہیں سوچیں گے، کوئی برا خیال نہیں لائیں گے، لیکن بس ایک چھوٹی سی کھڑکی کھول کے رکھنے کی اجازت ہے، کبھی تو ہم اپنی مرضی سے بھی سوچ سکیں. اب آپ دیکھیں یہ آپ صحیح بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے سوچیں یا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. دیکھیں زبان سے تو انسان کہہ سکتا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ کی مرضی سے سوچوں، تو اس کے لیے آپ کے پاس زندگی میں کیا پلان ہے؟ جب کوئی پلان نہیں ہوتا تو آپ تو پھر یعنی جو امپورٹڈ خیالات ہیں نا جو شیطان ڈالتا ہے اس کی مرضی کے مطابق سوچتے چلے جاتے ہیں. اصلی میں ہوتا کچھ اور، جس کی وجہ سے انسان پھر گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک انسان پھر اللہ پر بھروسہ نہیں کر پاتا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بھروسہ کیا، اور ایک انسان پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت نہیں کر پاتا کیونکہ وہ گم کہیں اور ہے، کچھ اور حالات و واقعات میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنے حالات کے حوالے سے، یہ کسی اور محبت میں گم ہے، مال کی محبت میں، شوہر کی محبت میں، بچوں کی محبت میں. رکاوٹیں نا ہرڈلز ہیں ہر جگہ پر، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ پاتے.
پھر اب دیکھیں کہ انسان جو خوف اللہ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے نا، ویسے کسی اور سے خوف زدہ ہونا شروع کر دیتا ہے. جو امید اللہ سے باندھنی چاہیے وہ کسی اور سے باندھتا ہے. ٹکر ٹکر ٹکر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جیسے انسان کو اپنے نفس کو، سوچوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، صبر کہ نہیں آگے نہیں سوچنا، بس جو اللہ نے کر دیا ٹھیک ہے، تو انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے. اور اگر مصیبت میں انسان سوچے ہائے بچوں کا کیا ہوگا، باپ اتنی جوانی میں چلا گیا، میں بیوہ ہو گئی، کون میری مدد کرے گا، میرا تو اب کوئی سہارا نہیں، تو اس کا دل کرے گا دھاڑے مار مار کے رہوں، کیونکہ اب اس کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ تو کٹی پتنگ ہو گئی نا، کیونکہ اللہ سے تعلق تو ٹوٹ گیا. اللہ پر توکل کرنا تھا وہ تو ہوا نہیں. اب اس کے دل کو کوئی غم سے بچا کے دکھائے، اب اس نے ڈوبنا ہی ہے. جب تک وہ سمندر کی تہہ تک نہیں پہنچے گی، غم کی اتھاہ گہرائیوں میں نہیں ڈوبے گی، اس وقت تک واپس آنے کا چانس نہیں. اور سمندر کی تہہ میں جا کے کون واپس آتا ہے؟ صرف وہ لوگ واپس آتے ہیں جو غواصی کرنا سیکھتے ہیں، جو اپنے ساتھ کوئی آکسیجن لے کے جاتے ہیں، جنہیں تیرنا بھی آتا ہے اور اندر تک جا کے واپس آنا آتا ہے. تو یہ جو غم کا سمندر ہے نا، اس میں ڈوبنے والے کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے واپس آنا ہے اور کیسے آنا ہے. تو ڈپریشن پیشنٹس اسی لیے بڑھ گئے سوسائٹی میں، اسی لیے سکون کسی کو نہیں ملتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک انسان کو ایسے میں کسی کو نعمت ملتی ہے نا، ایک بیوہ عورت کو جو ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی وہ پریگننٹ ہے، شوہر کی وفات کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ عورت خوش ہوگی اور آنسو بہاتی ہے؟ اس نے تو اپنا باپ ہی نہ دیکھا، یہ تو یتیم پیدا ہو گیا. کتنی باتیں ہیں جو انسان کے ذہن میں آتی ہیں. تو اس کی وجہ سے انسان بے سکون ہوتا چلا جاتا ہے. تو اصل میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا کردار کیسا بنتا ہے؟ نہ وہ توکل کر سکتا ہے. ایک عورت نہ توکل کر سکتی ہے، نہ اللہ سے محبت کر سکتی ہے، نہ اللہ کا خوف ویسے دل میں رہتا ہے، نہ اللہ سے امید باندھ سکتی ہے، نہ صبر کرنے کے قابل ہے، نہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے قابل ہے، نہ حلال و حرام کا پتہ رہتا ہے. مطلب اللہ سے تعلق ٹوٹ جانے والا تو کٹی پتنگ کی طرح ہے. تو جیسے پتنگ جو اڑا رہا ہوتا ہے نا، ایک کچی سی یا پکی ڈور ہوتی ہے، تو وہ ڈور کہیں آ کے کٹ گئی تو پتنگ بیچاری کا کیا بنے گا؟ ہاتھ میں ڈور تو ہے جس کے ہاتھ میں ہے، لیکن پتنگ ہی گئی، بیچ میں سے پتنگ کٹ گئی. تو ہماری زندگی کٹی پتنگ کی طرح ہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غیر متعلق ہو کے. جب ہم اپنی مرضی سے سوچیں گے، اپنی مرضی کے خیال دل میں بسائیں گے، اپنی مرضی سے ہم یعنی اپنی زندگی کا نقشہ بنائیں گے، جو جی چاہے دیکھیں، جو جی چاہے سنیں، جو جی چاہے بولیں، جو جی چاہے فیصلے کریں، جدھر جی چاہے چلے جائیں اور جدھر جی چاہے نہ جائیں، تو یہ من چاہی زندگی ہے. خوش نہیں ہو سکتا انسان اس زندگی میں. ہاں یہ سب کچھ کر لے گا وہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا.